کہ شیعہ اینٹی اسلام ہے، اسلام کے ساتھ شیعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی شیعہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہے تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ اوپر آئے اور بڑے اچھے طریقے سے آ کر بات کرے، بجائے گالم گلوچ یا بجائے تانہ بازی کرنے کے علمی طریقے سے اچھے طریقے سے بات کرے۔ تو انشاءاللہ ون بائی ون ہم لیں گے اور بات کریں گے، تفصیل کریں گے۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں جی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اپنی سنائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہ سردار نادر علی ہیں کیا ان کا نام؟ جی ناظرین، سر میری بات سنیں، یہ سر نے بھی بات کی ہے کہ شیعہ کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کو اپنا زیادہ پتہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے آپ کا ایمان پکا ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، کس آپ اس بات کو ثبوت دیں کہ آپ کا ایمان پکا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس طریقے سے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، سر الحمدللہ۔ بات سنیں، آپ میرے لیے بہت رسپیکٹفل بات کریں، میں آپ کی بات کرتا ہوں۔ اس طرح تو کلمہ تو کافر کو بھی آتا ہے، نبی پاک کو تو ہندو میں کچھ ہندو سب تو نہیں، کچھ مانتے ہیں، سردار اور صاحب کچھ آپ برادری بھی شیعہ ہیں؟ مانتی ہے۔ سر بات سنیں، سر بات سردار سنیں، سب صاحب مانتے بجائے اس کے کہ آپ مجھے ہیں، لیکچر ہم نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ سردار صاحب میری آپ بات سنیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے لیکچر دیں میں آپ کو لیکچر دوں، اس کے بجائے جی ہم سر۔ کیوں نہیں اصل مدعا کی طرف چلے جائیں؟ تو سر اصل یہ تو چیز بات پھر غلط ہوئی نا۔ آپ کس طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ بندہ کافر ہے؟ آپ کو تو حیثیت نہیں ہے نا، نہیں، وہ ہم انسان کی امیجن کیا کر بات سکتے ہے؟ ہیں۔ آپ تو کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی تو یہ ہے تو وہ ہے۔ آپ تو سردار اس صاحب طرح بھائی یہ غلط بات ہے، ہر کسی کو یہ کافر نہ قرار دینا یہ انسان کے پاس میں نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے۔ بالکل سردار صاحب آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کفر کرتا ہے، اسلام کے بنیادی اصولوں کا انکار کرتا ہے، تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو دیکھ کر کہ یار یہ تو کفر کر رہا ہے، یہ تو کافر ہے۔ سر کیا کفر کیا بتائیں ہمیں؟ اسلام کے بنیادی اصول بتا دیں حضرت صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب پہلے میں ان سے بات کر لوں پھر آپ سے بات کر لوں۔ نہیں سر ایک منٹ، سر ایک منٹ بات سنیں نا، سر آپ بتائیں کہ کاؤنٹر کوشچن ہے، کیا اسلام کے بنیادی انہوں اصول نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے آپ ان کو لگتا آپ ہے نے کہ بات کی یہ بنیادی اصولوں کافر کا ہے؟ انکار کرتے ہیں۔ صحابہ کو گالیاں دینے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں آپ لوگوں صحابہ کے محدثین نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ صحابہ کو گالیاں دینے، کیونکہ حضرت آپ کے میں بڑے رسپیکٹفل سے نام لیتا ہوں کیونکہ میری والدہ سننی ہے، تو میں نہ غلط کہتا ہوں نہ ٹھیک کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا، جو ٹھیک ہو کتابوں میں لکھا ہے وہ ان کو ماننا پڑے گا، صحیح ہے؟ حضرت عمر نے سیدہ زہرا پہ جو کیا وہ کتابوں میں درج ہے، آپ کے بہت کون سی ہی معتبر مفتی سردار ہوئے ہیں، صاحب مجھے ان کا سردار نام صاحب یاد نہیں ہے، سردار صاحب ان لوگوں نے اس چیز کا سردار اقرار صاحب کیا تھا کہ ہاں یہ حضرت ابوبکر سردار نے، صاحب حضرت سن لیں، عمر نے، حضرت سردار صاحب ساری کہانیاں ایک ہی دفعہ نہ شروع کریں، ایک ایک چیز پہ بات کرتے ہیں، پھر اس پہ بھی چلے جائیں گے حضرت عمر نے کیا کیا، پھر یہ بھی چلے جائیں گے کہ حضرت علی نے کیا کیا، ان ساری چیزوں پہ ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے، صحیح ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ شیعہ کس وجہ سے کافر ہے، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے سردار صاحب؟ سردار صاحب میرا آپ سے ان میوٹ کریں آپ۔ سردار صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ ایمانیات جو ہیں، اگر کوئی بندہ ایمانیات کا انکار کر دے، اصول دین کا انکار کر لے، تو وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ سردار صاحب آپ بیک پہ نہ جائیں، اگر آپ آگے رہ کے بات کریں تو انشاءاللہ اچھی جی گفتگو سر، ہوگی۔ میں نہیں جاتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اصول دین کا انکار کر لے، ایمانیات کا انکار کرے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ کافر ہے، بالکل کافر ہے۔ اب ایمانیات آپ کو پتہ ہے کہ ایمانیات کیا کیا ہیں، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر اس پر ایمان نہ ہو تو بندہ مسلمان نہیں رہتا؟ اللہ ایک ہے، نبی ہمارے جی رسول ہمارے نبی ہیں محمد مصطفیٰ، اور علی ہمارے ولی ہیں، یہ ہونا لازمی ہے۔ اچھا، اگلی بات اللہ رب العالمین پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ بے وسلم شک، پر ایمان اور حضرت علی پر ایمان، بے یہ شک، ایمانیات ہیں۔ بے شک۔ مطلب اس میں قرآن کریم اس پر ایمان لاؤ نہ لاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم نبی پاک کے اوپر آیا تو قرآن کریم تو لازمی ہے نا، تو لازمی ہے، ٹھیک بے ہے؟ شک وہ لازمی نبی مفتی صلی صاحب اللہ میرا علیہ یہاں پہ ایک وسلم، سوال ہے، پیدا یہ ہو گیا کس کی یہاں کتاب پہ قرآن ہے؟ میرا ایک رک سوال جائیں، پیدا ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ سنی ہے، تو وہ تو پھر حضرت علی کو جو ہے وہ خلیفۃ بلا فصل نہیں مانتی، تو یعنی وہ بھی کافر ہو گئی ہیں پھر؟ نہیں میں یہ چیز نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سنی کافر ہیں یا مسلمان کافر ہیں یا شیعہ، بھائی جان میرا تو اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو کافر کہوں، نہیں کیونکہ سردار بھائی صاحب ایمان، میری سر بات سنیں نا، ہم ایمان پہنچے، صرف اللہ جانتا ہے کہ کس کا ایمان سچا بالکل ہے۔ آج بالکل، کل ظاہری دیکھیں نا، ہم جب کسی پر بات کرتے ہیں تو ظاہری اعتبار سے کرتے ہیں، آپ شیعہ ہیں اور آپ جی الحمد، قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں نا، جی بے شک۔ تو ظاہر ہے آپ ان کے دلوں کے اندر تو اتر کے ان کو نہیں دیکھا ہوا، آپ نے بھی ظاہری طور پر دیکھا اور ان پر فتویٰ لگا دیا، ایسے ہی ہے؟ سر جی وہ تو واضح وہ کفر کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ نعوذ جی جی، باللہ نبی پاک کے بعد ان کو کوئی قادیانی ہے اب میں آپ کو بندہ، دکھاؤں گا ان کو وہ یہ تو ظاہری بات ہے، نہیں یہ تو سامنے بات ہے۔ سردار صاحب، اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ شیعہ ان سے بھی زیادہ واضح کفر کرتا ہے،
جی سر بسم اللہ بولیں آپ. ٹھیک ہے. میں آپ کو اب جو آپ نے بتایا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، ختم نبوت پر ایمان لانا، یہ بنیادی ضروریات دین میں سے ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دے ان میں سے کسی چیز کا، اور بلکہ اللہ کے ساتھ جو چیز ہمیں جوڑتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ہمیں جوڑتی ہے، وہ تو ہے ہی قرآن ہے نا. قرآن ہی نے ہمیں بتایا، وہی کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. سردار صاحب، ہاں جی تو قرآن کریم کے ذریعے ہمیں پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نا. جی بے شک. ایسے ہی ہے. اگر قرآن ہی نہ ہو تو ختم نبوت کا کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں چل سکتا نا. قرآن تو ہے نا، قرآن کی. ہاں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ قرآن پر ایمان لانا بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اب اگر کوئی طبقہ قرآن کریم کو کامل مکمل نہ سمجھتا ہو، سردار صاحب آپ مجھے پہلے آپ مجھے بتائیں، آپ شیعہ ہی ہے نا؟ آپ کی والدہ سنی ہے اور آپ کی الحمدللہ. اچھا، والدہ آپ کی سنی ہے جی والدہ میرے ساتھ. اور آپ کے والد شیعہ ہیں جی الحمدللہ. اور آپ بھی شیعہ ہیں. اچھا، تو اب میرا سوال یہ ہے، یار ایک اگر جی جی سر بسم اللہ. آپ بولیں. اگر بولیں. ادھر بارش ہو رہی ہے، میں بارش میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہو گیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ قرآن پورا مکمل کامل نہیں ہے، تو وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہوگا یا وہ کافر ہے؟ وہ غلط بات کر رہے ہیں. سر آپ صحیح بات کر رہے ہیں، آپ آگے بولیں نا. میں آپ کو نہیں، میں آپ سے ہم دونوں ساتھ پہلے چلیں گے نا. نہیں، دونوں ساتھ چلیں. دیکھیں مفتی مولانا کی بات نہیں ہے. ابھی قادیانیوں کو بھی آپ کافر سمجھتے ہیں، ظاہر آپ مفتی مولانا نہیں ہیں. پھر آپ نے کہا کہ جو بنیادی ضروریات دین کا، میرے ساتھ آپ نے بات کی ہے، مل کے ہم دونوں نے یہ بات طے کی ہے کہ جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے وہ کافر ہے. پھر قرآن کریم بھی ضروریات دین میں سے ہے. اگر اس کا کوئی انکار کر دے، اس کو بولے کہ یہ کامل مکمل قرآن نہیں ہے، تو وہ بھی کافر ہے. چونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے دیکھنا اس چیز کے بارے میں نے تحقیق نہیں کی، لیکن بٹ میں حسن اللہ یاری صاحب نے آپ کی کتابوں سے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ قرآن کامل ہے. ٹھیک ہے، قرآن کامل ہے. تو اگر کوئی کتابوں سے ثابت ہے. جی سردار صاحب، اگر کوئی بندہ میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کامل ہے، اور اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ یہ قرآن کامل مکمل نہیں ہے، تو اس کا اسلام سے تعلق ہے یا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ سر دیکھیں نا، یہ تو غلط بات ہے نا، کیونکہ اللہ یاری صاحب نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ واقعی ہی 40 پارے ہیں اور 10 کوئی بکری کھا گئی تھی. تو اچھا، آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ 10 بکری کھا گئی ہے؟ جی بالکل ہے، کیونکہ بھائی ہمارے تو تمام اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ کوئی آگے ثابت کرے، تو اس نے بھائی ثابت کیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں سردار صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پورا نہیں ہے اور مکمل قرآن جو تھا اس میں سے بکری کھا گئی ہے، ایسے ہی ہے؟ جی. اب اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. آپ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور تھی کہ بکری قرآن کھا گئی، اللہ حفاظت ہی نہیں کر سکے اس کی؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ سر نہیں، وہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو بھائی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تو پھر اگر یہ آپ تاریخ کی باتیں نہیں مانتے ہیں تو بھائی جو لکھا ہوا ہے تاریخ میں تو وہ بھی نہ مانے نا. تاریخ نہیں مانتے، کوئی تاریخ نہیں ہے. تاریخ تو آپ نے لکھی، دوسرے نے لکھی، جھوٹ ہے سارا. تاریخ کوئی حیثیت نہیں رکھتی قرآن و حدیث کے مقابلے میں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن کامل مکمل نہیں ہے. یہ بات کر کے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ تو خود اس بات کو مان رہے ہیں. اب ہم اگر قرآن کے منکر کو کافر کہتے ہیں تو ہم ٹھیک کہتے ہیں. سر دیکھیں نا، آپ کی محدث کتاب ہے نا بخاری، تو اس میں ساری یہ واضح لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ واضح واقعہ لکھا ہوا ہے. تو وہ اللہ یاری صاحب نے سارا پڑھ کے دکھایا ہے. تو مجھے بتائیں نا، اس کو مانو نا. تو وہ بخاری میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ سر اس چیز کا میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں نے اس چیز پہ کبھی تحقیق نہیں کی، لیکن میں اللہ یاری صاحب کے مناظرے دیکھتا ہوں تو ان میں ہم لوگوں نے دکھایا ہے. ٹھیک ہے. آپ بخاری کو مانتے ہیں؟ آپ بخاری کو مانتے ہیں؟ 4.5 گھنٹے کا مناظرہ ہوا ہے. آپ بخاری کو مانتے ہیں؟ جی بالکل. بخاری شریف کو آپ مانتے ہیں؟ ہاں جی بالکل مانتے. اس میں ہر بات کو مانتے ہیں یا صرف یہ ایک اس حدیث کو مانتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، جو کہ نہیں ہے؟ ہر بات کو مانتے. کیوں نہیں ہے اس میں؟ نہیں ہے. یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کے اندر ہو کہ 10 پارے بکری کھا گئی ہے. سردار صاحب چونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے اللہ یاری کے پاس جا کے باتیں سنی ہیں. اللہ یاری اور آپ دونوں کو میرا یہ چیلنج ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب، اللہ یاری کو یہاں پہ لے کے آئیں. میں سن لیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں، واللہ باللہ ثم اللہ، 3 قسمیں اٹھا کے میں یہ بات کرتا ہوں. اگر اللہ یاری اور آپ دونوں مل کر یہ ثابت کر دیں کہ قرآن کے 40 سپارے تھے، 10 بکری کھا گئی ہے، تو میں کل سے شیعہ ہو جاؤں گا اور میں کل سے آپ کا جو ہے براڈ لگا کے بیٹھا کروں گا اور شیعت کی تبلیغ کروں گا. ٹھیک ہے؟
खुश हैं आप? ओके सर, डन हो ये सिर्फ आपने मैं ये आज देख वीडियो के डाल आना है, सिर्फ नहीं सर, ओके करें, ओके डन करें, हाँ डन सिर्फ करें, पता क्या मुझे करना है नहीं आपने, है। मैंने डन कर दिया। ये 50-60 बंदे सुन रहे हैं, मैं ये डन कर रहा हूँ कि आपने अगर बुखारी शरीफ से लाया कि कुरान में 40 सिपारे थे, 10 बकरी खा गई है और अब ये 30 सिपारे इसलिए कम रह गए हैं, अगर ये आपने दिखा दिया, आप अल्लाह यारी को भी ले आएँ, खुद भी आ जाएँ, ये साबित किया तो कल से मैं शिया होने का ऐलान करता हूँ और मैं आपके 10 शिया की ब्रोड चलाया 10 करूँगा। सिपारे दूर की बात है, सिर्फ एक सिपारा दिखा दें जो बकरी ने खाया, बस हम फिर भी शिया हो जाएंगे। सर हाँ एक नहीं, बात इनका डन दावा करें, दूसरी 10 सिपारों का है ना। दूसरी बात मेरी बात आप हाँ 10 की बजाय बात सिर्फ आप एक ही दिखा दें, चले। चलो सर जी वो तो ठीक है ना, वो तो अल्लाह यारी साहब से मैं खुद रब्ता कर लूंगा ना। तो मैं अंडर 18 हूँ, मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इतने होने ऐलान कर देता है मैं निभालेगा। मुझे शौक है तरीके पढ़ने का। ये सरदार साहब मैंने आपको बता दिया, पढ़ें आप, फिर सुने ना, आपको अगर पढ़ने का शौक है फिर आप पढ़ें, सुने ना। सरदार साहब आपने झूठ बोला है। अगर आपने ये कल ला के दिखाया मुझे, अल्लाह यारी को भी ले आए, आप खुद भी आ जाएं, अगर मुझे ये बात जो आप कह रहे हैं कि बुखारी में लिखी है अगर ये हुई तो मैं तीसरी दफ़ा बोल रहा हूँ कि मैं शिया हो जाऊँगा। ओके सर, ये कल आप आएंगे ना दोबारा? जरूर आएंगे। ज़रूर, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। हम इसी टाइम पे 10 बजे से 12 बजे तक लाइव होते हैं, सही है? कल आप आइएगा, हो सके तो ज़रूर अल्लाह यारी को साथ लेके आएँ। तो ये आप हसन ये मिर्जा मोहम्मद अली ताहिर को भी काफिर समझते हैं? छोड़ दे मिर्ज़ा मोहम्मद अली को, बस आप जो अल्लाह यारी के सपोर्टर है ना उस पर ही बात करें, छोड़े बिल्कुल मिर्ज़े को। डंडा चाड़ के रखो, टेंशन नहीं है, उसको कर लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करे। हाँ और इधर उतरने बाकी के बात बाद सुनना, ये चीज़ें सरदार मेरी बात सुनो। बाकी आप सरदार साहब एक बात सर बात यहाँ से उतरने के बाद, अभी यहाँ से उतरने के बाद मेरी आईडी का विजिट कीजिएगा, पहली वीडियो देखें, अल्लाह यारी की छतरोल देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है? जी सर, ठीक हो गया। उसको कल लेके आए और मैं आपका इंतजार करूँगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके डॉक्टर साहब आए हमारे तो माशाल्लाह पहले ही अल्लाह यारी की अच्छी खासी की हुई है। अभी तो 2-4 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड हुई है माशाल्लाह, उसमें भी आपने वो अपना ईमान ही साबित कर सका। तो बाकी डॉक्टर साहब कैसे, आप खैरियत से हैं? जी करम अल्लाह का खैर करिए। अच्छा, आप पहली दफ़ा ब्रॉड पे आए हैं, आपसे कोई तारुफ नहीं है, अपने ही भाई है आप, अहले सुन्नत ही है ना? ये मेरी मास्टर साहब जानते हैं आप? जी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, और मैं हूँ सुन्नी टन टन। डॉक्टर साहब आपने अच्छा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम, कैसे फनकार भाई? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, बाकी सब भाई भी ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और जी कासिद साहब आप ठीक है? माफिया साहब, अल्तमश साहब? माफिया साहब पहली बार ऊपर आए हैं जी, माफिया साहब पहली बार नहीं ऊपर आए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत आप ठीक है, खैरियत से मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मुफ्ती साहब बड़ी अजीब बात है कि अभी आप शिया हो जाएंगे, अल्लाह यारी ने 9 मिनट में अपना ईमान साबित नहीं कर सका जी, ये बड़ी मैं शौक में ये शिया को सोचना पड़ेगा। जी मास्टर भाई बात सुनो। ये मुफ्ती साहब अगर शिया हो गए तो फिर ये मता भी तो करेंगे। हाफिज़ साहब मैं भी आपके साथ हो जाऊंगा, ठीक है? मुझे आपने तो छलांग ही ऊपर लगा दी है। देखें शिया के अंदर कितनी सारी इबादत हैं, लेकिन सबसे पहले आप मुता की तरफ गए, मुता की तरफ चले गए। मुस्तब दौड़े आई दौड़े के लिए पैसा कमाएगा और सुकून हासिल करेगा, वो कहते हैं गल सही है ना? गल विच मते दी मुफ्ती साहब मुझे नहीं बोलना, मुझे साथ लाजमी रखना है।